أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سالانہ دینی پروگرام جاری ہے. سب سے پہلے اللہ کریم کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مہربان ذات نے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ کیا ہے جو ہمیں جنت کا راستہ دکھاتے بھی ہیں چلاتے بھی ہیں. سب کہہ دو الحمدللہ. انسانوں کے دل صرف اللہ کے قبضے میں ہے. وہی مقلب القلوب ہے، دلوں کو پھیرنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں دلوں پر محنت کرنے کے لیے تشریف لائے. انسانی جسم کا دل بادشاہ ہے، باقی سارے اس کے لشکر ہیں. دل پر جب محنت ہوتی ہے، دل درست ہو جاتا ہے تو باقی لشکر اس کے تابع چلتے رہتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کے دل ہی بگڑے ہوئے تھے. دلوں کے بگاڑ کے اثرات باقی اعضاء پر بھی تھے. ہاتھ غلط اٹھتے تھے، آنکھیں غلط اٹھتی تھیں، پاؤں غلط چلتے تھے. انسانوں کے دماغ بھی غلط سوچتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر محنت فرمائی. دل منقلب ہو گیا. منقلب کا مطلب ہے تبدیل ہو گیا. جب دل میں انقلاب آیا، دل منقلب ہوا، بدلا، تو انسانوں کی زندگیوں کے سارے انداز ہی بدل گئے. سرکار سے پہلے اس معاشرے میں عجیب کیفیت پیدا ہو چکی تھی. آسمان سے جب فرشتے زمین پہ اترتے، زمین والوں کا مطالعہ کرتے تو وہ حیران ہوتے کہ ان کی شکلیں تو انسانوں والی ہیں لیکن کام تو سارے ان کے جانوروں والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی اور انسانوں کے دل بدلے. تو پھر جنگل میں درندے اور فضا میں اڑنے والے پرندے بھی حیران ہوتے تھے کہ ان کی شکلیں تو انسانوں والی ہیں، کام فرشتوں والے ہیں. انہوں نے کب ایسے انسانوں کو دیکھا تھا جو ساری ساری رات کما کر لاتے تھے اور سو اپنے پڑوسی غریب بھائی پہ خرچ کر دیتے تھے. یہاں تو رات کو اٹھ کے لوٹ لیا جاتا تھا. یہ انقلاب دل میں آیا.
اور اس دل کے انقلاب سے پوری زندگی پہ انقلاب برپا ہو گیا۔ میں نے آپ سے پہلے معذرت نہیں کی، میں آگے ہی چل پڑا، اس لیے میں اب درمیان میں معذرت کرتا ہوں کہ ہم دیر سے پہنچے، پروگرام مغرب کے بعد تھا۔ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں وقت سے پہلے آؤں، لیکن آج ایسا ہوا کہ ہمیں ایک جنازے میں جانا پڑ گیا۔ وہ چیچا وطنی کے بھی آگے 6 بجے جنازہ تھا۔ مولانا عالم طارق جو ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، ان کے سالے کو رات کسی نے گولی مار کے شہید کر دیا، ان کا جنازہ تھا۔ پورے ملک سے لوگ آئے ہوئے تھے، تو جنازہ پڑھتے ہی ہم دوڑے، تو عشاء ہو گئی آتے آتے۔ تو پتہ چلا ہے کہ کچھ ساتھی عشاء سے پہلے بھی آ چکے تھے، تو آپ حضرات نے انتظار کیا، یقیناً آپ کے دل میں رنجش اور ناراضگی ہوگی، تو میں پہلے آپ سے معذرت کرتا ہوں، آپ رنجش ختم کر دیں، آپ کی ہماری دوستی بحال ہو گئی تو پھر بات کا مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، معاف کر دیا، جزاکم اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دلوں پہ محنت فرما رہے تھے، یہ وہ دل تھے جن کے دلوں میں اللہ کی پہچان نہیں تھی، جن دلوں میں انسانیت کی قدر و منزلت نہیں تھی۔ اللہ کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے اختیارات بانٹ رکھے تھے، کچھ پتھروں کو دے دیے تھے، کچھ لکڑیوں کو دے دیے تھے، کچھ ستاروں کو دے دیے تھے، کوئی مٹی کے ڈھیر کو دے دیے تھے، اللہ کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے۔ سرکار نے آ کے ان انسانوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت بٹھائی، اللہ کا تعارف بٹھایا کہ اس پوری کائنات کا نظام اللہ اکیلے چلا رہے ہیں۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان اور زمین کی حفاظت سے وہ تھکتا نہیں ہے۔ اسی کے دروازے سے ہمیں بیٹے بھی ملیں گے، بیٹیاں بھی ملیں گی، اسی کے دروازے سے بارش بھی ملے گی، روزی بھی ملے گی، اسی کے دروازے سے عزت بھی ملے گی، بلندی بھی ملے گی۔ صحابہ کے دلوں میں جب اللہ کی عظمت بیٹھی، اللہ کا تعارف آیا، تو پھر ان کی آنکھیں کھلی کہ آج تک جن کو ہم مشکل کشا سمجھتے تھے، حاجت روا سمجھتے تھے، جن میں اختیار بانٹ رکھے تھے، وہ تو خود ہی محتاج ہیں، وہ تو خود ہی محتاج ہیں۔ محتاج کسی محتاج کی کیا احتیاج ختم کر سکتا ہے اور اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ ایسا دل بنا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی ہم نے بخاری میں اسی پچھلے ہفتے پڑھا ہے، طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود پر پہنچے، اللہ ہم سب کو مکے لے جائے پھر مدینے لے جائے، اللہ ہم سب کو مکے لے جائے پھر مدینے لے جائے، ادب کے ساتھ لے جائے، عشق کے ساتھ لے جائے، اور قبولیت کے ساتھ واپس لے آئے۔ آپ نے مزیدار آمین نہیں کہی۔ حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے۔ جب طواف کرنے والا طواف کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ ہو، بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے تو حجر اسود کو خطاب کیا، کہا اے حجر اسود، مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ باقی پتھر جو عام پڑے ہیں ان کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں نا،
یہ حجر اسود جنت سے آیا ہے، یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے، یہ انسانوں کے گناہوں کو چوستا ہے۔ جب وہاں سے آیا تھا بالکل سفید تھا، اب اس کو حجر اسود کہتے ہیں، پہلے حجر ابیض تھا، چٹا پتھر، اب کالا پتھر بن گیا ہے، یہ گناہوں کو چوستا ہے، یہ عام پتھروں سے ممتاز پتھر ہے، اللہ کے گھر کے کونے میں نصب ہے، جنت سے آیا ہے۔ اسے خطاب کر رہے ہیں کہ اے حجر اسود، مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، میں تو تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے بوسہ دیا ہے۔ بات جب کھلی تو پتہ چلا کہ پتھر تو پتھر ہی ہے، چاہے وہ بیت اللہ کی دیوار سے بھی نصب ہو۔ حاجت روا اور مشکل کشا تو وہ ہے جس کے دروازے پہ نبی بھی جھکتے ہیں، جس کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے ایک نبی نے رات کے 3 اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اس نے اپنے نبی کی مدد فرمائی۔ قرآن نے ہمیں بتایا ہے اللہ کا ایک نبی 7 کمروں میں بند ہے، 7 کمروں میں، کمرے کے بعد کمرہ، اس کے بعد کمرہ، اس کے بعد، اور سب کو تالے لگے ہوئے ہیں، جندرے، اور اندر کھڑے ہیں گھرے ہوئے۔ چونکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طاقت کو پہچانتے ہیں، اس لیے ان کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر اللہ کے سہارے میں ادھر دوڑ پڑوں گا تو میرے دوڑنے سے اللہ کی مدد پہنچے گی اور میرے لیے تالے بھی ٹوٹیں گے، دروازے بھی کھلیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یوسف علیہ السلام جب دروازے کی طرف دوڑے، جس دروازے کے قریب پہنچے تالا ٹوٹا، دروازہ کھلا، اس سے آگے چلے گئے، پھر اس سے اگلے سے آگے گزر گئے، 7 تالے ٹوٹے، 7 دروازے کھلے، اور اللہ کے نبی یوسف پار نکل گئے۔ اس موقع پر کہا کیا؟ معاذ اللہ، پکارا کس کو؟ اللہ کو۔ صحابہ کو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کون ہے، اس دل میں اللہ کی عظمت اور محبت بیٹھ گئی، تو ساری مخلوق کی حقیقت کھل گئی۔ اسی طرح اس دل میں انسانوں کی قدر و منزلت نہیں تھی، انسانیت سے نیچے گرے ہوئے تھے۔ اس انسانی قدر و منزلت کے نہ سمجھنے کی وجہ سے انسانوں کو تولنے کے پیمانے اپنے اپنے بنا رکھے تھے۔ انسانوں کو تولتے تھے نا کہ یہ انسان بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، اس کے پیمانے ترازو بنا رکھے تھے اپنے، اس ترازو میں انسانوں کو تولتے تھے۔ در حقیقت انسانی قدروں سے ناواقف تھے، ان کے بنائے ہوئے ترازو غلط تھے، ان کے دلوں کے بگڑ جانے کی وجہ سے یہ ترازو تھے۔ اللہ کے نبی نے ان انسانوں کے دلوں پہ محنت کر کے انسانیت کی قدر و منزلت ان کو سمجھائی، اور ان کے ہاتھ میں ترازو دیا۔ کون سا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کسی آدمی کی عظمت کو تولنے کے لیے اس کی جیب نہیں دیکھنی، اس کی کرسی نہیں دیکھنی، اس کی کوٹھی نہیں دیکھنی، اس کی جائیداد نہیں دیکھنی، کیا دیکھنا ہے؟ اس کا تقوی دیکھنا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بادشاہ ہے، متقی ہے، ہمارا سردار ہے، بادشاہ ہے، بد کردار ہے، تنکے کے برابر بھی اس کی کوئی قیمت نہیں، ملازم ہے، نوکر ہے، غلام ہے، اللہ کا فرمان بردار ہے، متقی ہے، ہمارا سردار ہے۔
غلام ہے، بد کردار ہے، اس کی قیمت بھی تنکے کے برابر بھی نہیں۔ تو قدر و قیمت کا معیار اللہ کے نبی نے تقوی ہمیں عطا کیا۔ صحابہ کرام کو جب یہ بات سمجھ میں آئی، دل بنے، تو زمانے جاہلیت کے تعصب ٹوٹے، اونچ نیچ ٹوٹی، اور آج کل کی اصطلاح میں جو وی آئی پی کلچر چل رہا تھا، اللہ کے نبی نے اس کو ان انسانوں کے دلوں سے نکال کر ایک نیا معیار دیا، نیا ترازو دیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تمہیں ایک ہی ابا اور اماں سے پیدا کیا، ایک اماں ایک ابا، آدم اور حوا۔ اس کے بعد جو تمہارے قبیلے بن گئے، یہ تو تمہارے تعارف کے لیے ہے، پتہ چلے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کا ابا ہے، کس کا ماموں ہے۔ یہ تو خاندان ہے، یہ تو تعارف پہچان کے لیے ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے بڑا مکرم وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ یہ معیار لے کر صحابہ کرام جب اپنے گھروں میں پہنچے، قبیلوں میں پہنچے، خاندانوں میں پہنچے، تو اس معاشرے میں مساوات کا بول بالا ہوا، عصبیت کے بت ٹوٹے، معاشرے میں امن و سکون برپا ہوا۔ اسے کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب، یہ ہے لایا ہوا انقلاب۔ آج کل جیسے وی آئی پی کلچر چل رہا ہے نا، ہمارے ہاں پاکستان میں تو نہیں ہے نا، کہ ہے، خیر یہ لفظ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، کہ جس آدمی کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ بڑا آدمی ہے، جس آدمی کی جیب میں پیسے نہیں وہ چھوٹا آدمی ہے۔ اس کو کہتے ہیں وی آئی پی کلچر۔ ایسے ہی ہمارے ملک میں ہیں، جانے والے کی کار دیکھی جاتی ہے کتنی بڑی ہے، اس کی کوٹھی کا ڈیزائن دیکھا جاتا ہے، بڑا آدمی ہے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی موجود تھے، ایک شخص گزرا، آپ نے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ بخاری شریف میں روایت ہے۔ مجلس میں سے لوگوں نے کہا جی یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے کہ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو وہ اس کو رد نہیں کر سکتے، ان کو لڑکی پیش کرنی پڑے گی۔ اگر کسی آدمی کو سفارش کرے تو اس کی سفارش کو ٹال نہیں سکتے، جب یہ گفتگو کرے تو لوگ اس کی گفتگو سننے پر مجبور ہوتے ہیں، اتنا بڑا آدمی ہے۔ وہ چلا گیا، مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ اپنے علاقے کا بڑا مالدار اور چودھری اور خان آدمی ہے۔ پھر ایک اور آدمی گزرا، وہ پھٹے پرانے کپڑے تھے اس کے، عموماً یہ جو صفہ والے طالب علم تھے نا، ان کے کپڑے اکثر تو ہوتے ہی نہیں تھے، صرف چادر ہوتی تھی، کرتا بھی نہیں ہوتا تھا، اور چادر بھی مختصر سی، اس کو پکڑ کر بیٹھتے تھے کہ ننگیز نہ ظاہر ہو جائے۔ بھوکے پیاسے کو غریب سا طالب علم جا رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بتایا کہ یہ تو اتنا چھوٹا آدمی ہے کہ کسی کو نکاح کا پیغام دے تو اس کو رشتہ کوئی نہ دے، اگر کسی سے بات چیت کرے تو اس کی بات توجہ سے سنے کوئی نہ، کہیں سفارش کرے تو اس کی سفارش کوئی نہ مانے۔ اب اللہ کے نبی نے جو جملہ ارشاد فرمایا اسے سننا ہے، پلے باندھنا ہے، اور اس سے اندازہ لگانا ہے کہ اللہ کے نبی نے
معیار کیا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص پہلے جا رہا تھا اس جیسے آدمیوں سے اس پوری زمین کو بھر دیا جائے. زمین بھرنے کا مطلب ہے کہ پوری روئے زمین پر ایسے چودھری اور خان موجود ہوں. فرمایا جو بعد میں شخص جا رہا تھا اس ایک کا مقابلہ بھی یہ روئے زمین کے بھرے ہوئے لوگ بھی نہیں کر سکتے.